السلام علیکم فورتھ ایئر، یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے۔ ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کی افادیت ایجوکیشن کا سٹارٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تعلیمی نفسیات کی روشنی میں آپ تمام تر جو ہے وہ چیزیں یا وہ عوامل پڑھ رہے ہیں جو کہ استاد کو تدریسی عمل میں جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے اپنا ٹاپک پڑھا تھا تعلیمی مقاصد، ٹھیک ہے، یعنی تعلیمی نفسیات میں کے مطابق تعلیمی مقاصد کی ایک استاد کے تدریسی طریقے میں کس حد تک اہمیت ہے اور وہ کتنے جو ہیں وہ اس کی جو اسٹوڈنٹ لرننگ ہے اس میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے اکتساب، ٹھیک ہے، یعنی تعلیمی نفسیات کے مطابق اکتساب کا عمل کس طرح ایک استاد بہتر بنا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف یا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں۔ استاد کے لیے اکتساب دوسرا اہم مسئلہ ہے۔ وہ بچے کو جمع تفریق سکھاتا ہے، لیکن جب امتحان لیتا ہے تو تقریباً تمام بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ یہ پتہ چلاتا ہے کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استاد نے اپنی طرف سے ایک لیسن دیا بچوں کو، اور جب اس نے اس کو ایویلویٹ کیا یا ان کا ٹیسٹ لیا تو بچوں کو جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آئی اور وہ تمام بچے جو ہے وہ ٹیسٹ اس کے سالو کرنے میں ناکام رہے۔ اب استاد کو اس چیز کا پتہ چلانا ہے کہ بچوں کے سیکھنے کا عمل، جس کو ہم اکتساب کہتے ہیں، یہ چیزوں کی لرننگ جو ہے، کوئی اسکل سیکھنا، کوئی علم سیکھنا، وہ کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بچے چاہتے ہیں کہ سبق دلچسپ ہو، آسان ہو اور وہ حاصل شدہ علم کو استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے۔ انسان کا دماغ یا ذہن جو ہے وہی چیز ایکسیپٹ کرتا ہے جو اس کے لیے دلچسپ ہوتی ہے، جس میں اس کو انٹرسٹ شو کیا جاتا ہے، وہ اسی چیز پہ اپنا ذہن یا اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتا ہے زیادہ دیر تک۔ جو چیز اس کی انٹرسٹ کی نہیں ہوتی، اس کا ذہن قدرتی طور پہ اس کو ریپیل کرے گا، اس کو پیچھے دھکیلے گا، اس چیز کو یا اس علم کو یا اس مقصد کو جو اس کے ذہن کو خوشگوار نہیں گزرے۔ جو اس کے ذہن کو خوشگوار گزرے گی ہے اس میں آٹومیٹیکلی اس کا ذہن یا اس کا دماغ سے وہ انٹرسٹ لیتا چلا جائے گا۔ یہی رول اپلائی ہوتا ہے ایک لیسن پہ، ایک سبق پہ۔ جو بچے چاہتے ہیں کہ سبق جو ہے وہ دلچسپ بھی ہو، آسان بھی ہو۔ آسان کس طرح سے ہو کہ ان کی جو اس ایج کی ذہنی استعداد ہے یا ذہنی صلاحیت ہے، وہ اس سبق کو یا اس فار ایگزامپل اس میتھس کے سمز کو کر کے دکھانے کے قابل ہوں، ٹھیک ہے۔ کلاس 2 کے بچے کو اگر آپ کلاس 7 کی میتھس سے اٹھا کے الجبرا کا سوال دے دیں گے تو وہ جتنا بھی بچہ جینیس ہو کلاس 2 کا، وہ الجبرا کا کوسچن 7 کلاس کی میتھس کا سالو نہیں کر کے دکھا سکتا، کیونکہ اس کی ذہنی استعداد یا اس کی ذہنی صلاحیت ہی اس لیول کی نہیں ہے، بے شک وہ اپنی کلاس میں آل راؤنڈر ہو یا ٹاپ کرتا ہو وہ بچہ، ٹھیک ہے۔ تو آسانی وہی چیز آسان لگے گی جس کی مطابق ہماری ذہنی استعداد ہوگی، اور وہ حاصل شدہ علم کو استعمال بھی کر سکیں، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو عملی طور پہ بھی وہ استعمال کر سکیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ استاد ان کی رہنمائی کرے کہ وہ کس طرح اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، اور ٹیچر جو ہے وہ ان کے لیے نہ صرف ایک ٹیچر کا یا ایک معلم کا کام کرے، بلکہ ان کو ایک گائیڈ لائن بھی پرووائڈ کرے، ان کا جو ہے وہ ان کو گائیڈنس بھی دے کہ وہ کس طرح سے اپنی لرننگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یوں تو والدین، سیاسی رہنما، تاجر سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح دوسروں کے عمل کو تبدیل کریں، لیکن معلم کے لیے تو یہ نہایت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ وہ بچوں کو لا علمی کی طرف سے علم کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیچر کی ایک بیسک آبجیکٹیو یہ ہے، کسی بھی لیسن کے اینڈ پہ اس نے جب ایویلویشن کرنی ہے، اس نے اپنا لیسن کی جانچ پڑتال کرنی ہے، تو اس نے کوئی نہ کوئی تبدیلی یا کسی بھی اسکل کی لرننگ کی توقع کی ہوگی اپنے اسٹوڈنٹ سے، آبجیکٹیو سیٹ کیا ہوگا کہ میرے طالب علموں کو اس لیسن کے اینڈ میں یہ کر کے دکھانا آنا چاہیے۔ استاد وہ ہستی ہے جو بچوں کو یا اپنے طالب علموں کو لا علمی سے علم کی طرف لے جاتا ہے۔ جن کو کوئی علم نہیں ہوتا، جب وہ اسکول میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ استاد کے سپورٹ کیے جاتے ہیں، تو ان کو کسی قسم کے علم سے وہ آشنا نہیں ہوتے، لیکن جب وہ علم کی منازل طے کرتے، مختلف درجات طے کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ
اس علم کو ایکسپلور کرتے چلے جاتے ہیں، تو استاد جو ہے وہ لا علمی سے علم کی طرف لے جاتا ہے اور ایک مخصوص قسم کی تبدیلی ان کے کردار میں، ان کے ذہن میں جو ہے وہ لاتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب تعلیم اور اکتسابی تعلیم میں نفسیات میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم اور اکتساب تعلیمی نفسیات میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ تعلیم جو سکھانا ہے اور اکتساب جو ہے وہ عمل جس کے ذریعے وہ سکھایا جائے گا، وہ بیسک چیزیں تعلیمی نفسیات میں۔ مختلف تجربات پر مبنی نظریات کی روشنی میں طریقہ تدریس وجود میں آئے ہیں اور آ رہے ہیں، اور مندرجہ بالا سوالات کے جوابات بھی ڈھونڈنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تعلیمی نفسیات کی وجہ سے ہی ایسے طریقہ تدریس ٹیچنگ میتھڈز انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں جو مشکل سبق کو بچوں کے لیے آسان، پسندیدہ اور دلچسپ بنا کر پیش کریں، اور بچے ایک فن وے میں جو ہے وہ ایک ایزی وے میں اپنی لرننگ کر سکیں۔ اقتصاد کے سلسلے میں اچھا جی، اب ہم نے جو پڑھنا ہے پیش قدمی تدریس، ٹھیک ہے۔ اقتصاد کے سلسلے میں تقویت کے اصول نے پیش قدمی تدریس، پروگرامڈ لرننگ اور مشینی تدریس کو جنم دیا ہے۔ اس کے علاوہ کمرہ جماعت میں تقویت کے اصول پر عمل کر کے تدریس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ تحریک جس کے بغیر تعلم اور اکتساب ممکن نہیں، تقویت کی مدد سے ایک بامعنی عمل بن گیا ہے۔ پروگرامڈ لرننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک باقاعدہ ایک انسٹرکشنز کا سیٹ آف انسٹرکشن جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیفائن کریں گے کہ انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ کس طرح سے چیزوں کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ سیٹ آف انسٹرکشنز یا پروگرام جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں اس کو فائنلائز کریں گے اپنے تعلیمی مقاصد کو اور ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اپنے تدریسی طریقے کو اس کے مطابق سیٹ کرتے ہوئے، اور پھر وہ پروگرام لرننگ جو ہے وہ آپ بچوں پہ اپلائی کریں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آسان سے مشکل کی طرف اور معلوم سے نامعلوم کی طرف اور لا علمی سے علم کی طرف جو ہے وہ کس طرح سے بڑھا جائے گا، یا اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تعلیم دی جائے گی۔ نمبر 2 پہ جو چیز انہوں نے کہی وہ ہے تقویت کے اصول۔ جماعت میں تقویت کے اصول پر عمل کر کے تدریس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ تقویت کا اصول مطلب جو سیٹسفائی کرے بچوں کو، مثال کے طور پہ جو مختلف انعامات سے نوازا جاتا ہے بچوں کو جب ان کی پوزیشن ہوتی ہے یا ٹرافیز دی جاتی ہیں، یا ایک چھوٹا کلاس ٹیسٹ ہی اگر ٹیچر نے لیا ہے اسی پہ ریمارکس گڈ یا اسٹار یا ایکسیلنٹ اور اس قسم کے چھوٹے جیسے چھوٹی کلاس ہے اس میں اسٹیکرز لگا دیے جائیں گے، تو بچے جو ہیں وہ اس کو بہت شوق سے اس چیز کو نیکسٹ ٹائم بھی اپنے وہی بہترین کارکردگی دکھانے میں کی کوشش کریں گے، اور ان کی ذات کو ایک تقویت ملے گی اپنے اس اچیومنٹ سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ آ جائیں، عاملانہ تشریح، آپرینٹ کنڈیشننگ۔ آپرینٹ کنڈیشننگ اکتساب کا نظریہ ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سیکھنے والا وہی کام کر سکتا ہے جسے ماحول سے تقویت ملے۔ کسی محرک کی تسلسلی کا دوسرا نام تقویت ہے، لہٰذا جس کام کے کرنے سے محرک کی تسلی ہوتی ہے، یعنی کسی قسم کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے، تو اس کے مستقبل میں دہرائے جانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ عاملانہ تشریح آپرینٹ لرننگ، ماحول میں جس چیز سے آپ کو کوئی لرننگ، جب آپ چیز کوئی لرن کر رہے ہیں یا کوئی عمل یا اسکل سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو کسی محرک کی یا موٹیو کی آپ کی تقویت ہو رہی ہے، تو وہ لرننگ نیکسٹ ٹائم بھی آپ وہ پریکٹس کریں گے۔ لیکن اگر اسی اسکل کی وجہ سے آپ کے اس محرک کی جو ہے وہ تقویت آپ کو نہیں مل رہی، تو آہستہ آہستہ وہ لرننگ کا عمل وہیں پہ وہ ڈم ہوتے ہوتے مدھم ہوتے ہوتے وہ عمل ختم ہو جائے گا عاملانہ تشریح کے مطابق، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے مشق کا طریقہ۔ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ لغت اور الفاظ ازبر کرنے سے ذخیرہ الفاظ نہیں بڑھتے، بلکہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ تحریر اور تقریر میں اضافے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً ہم یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ املاء اور بچوں کا امتحان اگر تحریری ہے تو اس کی تیاری زبانی کرانے سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مشق زیادہ مفید ہوگی۔ یہ چند مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہمیں تعلیمی نفسیات کی تحقیقی نتائج کا پتہ چلے۔ جب ایک چیز بچوں کو سکھانی ہے تو اس کو ریپیٹڈلی ان کو پریکٹس کرایا جائے گا۔ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنی زیادہ وہ لرننگ جو ہے وہ ان کے ذہن میں یا ان کے کردار کا حصہ بنتی جائے گی، اور ان کے ذہن میں ان کے نقوش جو ہیں وہ پختہ اور دیرپا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا اکتساب، یعنی سیکھنے کے عمل کو کس طرح سے
بہتر بنایا جائے، آسان بنایا جائے اور دیر پا بنایا جائے. ٹھیک ہے، یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جو تعلیمی نفسیات ایک استاد کو کی رہنمائی کرتی ہے، جس کی مدد سے استاد اکتساب کے عمل کو آسان اور دلچسپ بنا سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. نیکسٹ ٹاپک پہ آ جائیں، طلبہ کی خصوصیات. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک یہی ہمارا چل رہا ہے استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کی افادیت کیا، اہمیت کیا کیا ہے، اور کن کن یعنی گراؤنڈز پہ جو ہے وہ تعلیمی نفسیات استاد کو مدد فراہم کر رہی ہے. ابھی ہم نے اکتساب پڑھا، اس سے پہلے تعلیمی مقاصد پڑھا تھا، پھر ہم نے اکتساب پڑھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ طلبہ کے خصوصیات. طلبہ کی خصوصیات تیسرا اہم مسئلہ ہے طلبہ کی خصوصیات. یہاں طلبہ سے مراد وہ ہر سطح کے طالب علم ہیں، یعنی استاد کے طور پر آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ مختلف عمر کے بچوں کی خصوصیات کی کیا خصوصیات ہیں اور کس طرح کی معلومات کس پیرائے میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، کس طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ اس کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ وہ کس حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے طلبہ کی خصوصیات میں جو چیز استاد نے سب سے زیادہ اہمیت جس کو دینی ہے وہ ان کی انفرادی خصوصیات ہیں. آپ نے اکثر طلبہ کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ استاد ہم سے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے کہ ہم بالکل بے وقوف ہیں، ہمارے ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس موضوع سے بالکل ناواقف ہیں اور اسے چاہیے اور انہیں چاہیے کہ زیادہ تفصیل سے بیان کریں. کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیجئے اتنی معمولی بات ہمارے ٹیچر نے سمجھانے میں اتنا وقت لگا دیا، یہ تو بچے کو بھی پتہ ہو. یہ مختلف ریئیکشنز ہیں جو کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے شیئر کیے ہوئے ہیں آپ کی بک میں، کہ کسی لیسن پہ بچوں کو جو ان کی ذہنی استعداد سے بالا تر ہو یا ان کے انٹرسٹ کے مطابق نہ ہو، اس کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، تو وہ ٹیچر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیٹیل میں ان کو ایکسپلین کرے. اور جن لیسن کی ان کی آلریڈی ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس سبجیکٹ میں، اس ٹاپک میں، یا ان کی جو پریویس نالج ہوتی ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس کی بیس اچھی ہوتی ہے، تو وہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹیچر اپنی طرف سے اتنی ہی محنت سے ایکسپلین کرتا ہے لیکن وہ اس کو ایزیلی سمجھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نے بہت زیادہ اس پہ ٹائم جو ہے وہ ایکسٹرا سرو کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بات آسان نہیں کہ استاد جس طرح بھی پڑھائے وہ یہ معلوم کرے کہ طلبہ جس سطح پر بھی پڑھائے وہ یہ معلوم کرے کہ طلبہ کیا کچھ سیکھ کے آئے ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کی پرائر نالج ہے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس کا لیول جو ہے وہ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے. لہٰذا تعلیمی نفسیات استاد کو اس قسم کی معلومات فراہم کرتی ہے اور استاد ان کی طرف توجہ دیتے ہیں. ان کی روشنی میں اپنے مضمون 2 کلاسوں میں پڑھاتے ہیں. ان کی اگر آپ تعلیمی نفسیات سے ناشنا ہیں تو آپ دونوں کلاسوں میں ایک ہی طریقے سے پڑھائیں گے، لیکن اگر آپ ان کی ایسی خصوصیات کو سامنے رکھیں گے جن سے اکتساب اثر انداز ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ کا مضمون ایک ہونے کے باوجود طریقہ مختلف ہوں گے. ایک سیکشن کے طالب علم شاید تیاری کر کے آئے ہوں، زبان پر عبور رکھتے ہوں اور شاید ان کی زیادہ تعداد شہری اور دوسرے سیکشن میں ہو سکتا ہے کہ زبان پر عبور کم ہو، طلبہ پرائیویٹ امتحان دیتے رہے ہیں اور شاید اکثریت دیہات سے آئی ہو. اب ظاہر ہے کہ دوسرے سیکشن کو پڑھاتے وقت آپ شاید سمعی و بصری معاونت نہ صحیح تختہ سیاہ کا زیادہ استعمال کریں گے، زیادہ مثالیں دیں گے، سوال و جواب کا سلسلہ بھی زیادہ ہوگا. پہلے سیکشن سے شاید آپ وسیع مطالعہ کروائیں گے اور ان سے موضوعات پر رپورٹ پیش کرنے کے کہیں گے. ان کے مقالے میں کے موضوعات بھی انہی کے خصوصیات کو مد نظر رکھ کے دیے جائیں گے، ورنہ نتیجتاً ظاہر ہے دوسرے سیکشن کے طلبہ ناکامی کا شکار ہوں گے. مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم نفسیات بچوں کی خصوصیات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، ان کی انفرادی خصوصیات کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یہ دوسرے پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور اکتساب پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے، کون سی خصوصیات ایسی ہیں جو موروثی ہیں اور کون سی اکتسابی. ان تمام معلومات سے پڑھانے کا عمل آسان ہوتا ہے اور طالب علموں کے لیے علم کی راہ استوار کی جا سکتی ہے. اب انہوں نے ایک ایگزامپل دے کے سمجھایا ہے کہ طالب علموں کی جو خصوصیات ہیں وہ کس طرح سے تدریسی طریقے پہ یا لرننگ پہ یا جو
اینڈ رزلٹ ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اب ایک استاد جو تعلیمی نفسیات کے بارے میں علم رکھتا ہے یا اس کی بیسک جو چیزیں بچوں کو پڑھانے کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ان کو پریکٹس اسکلس کو پریکٹس کرتا ہے اپنی کلاس میں, تو وہ جو ہے وہ اس استاد سے ڈفرینٹ طریقے سے پڑھائے گا جو کہ ان چیزوں کا علم نہیں رکھتا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک استاد جس کو تعلیم نفسیات سے جو ہے وہ رہنمائی اس نے حاصل نہیں کی ہوئی یا اس کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ دونوں سیکشنز کو ایک ٹاپک ایک ہی طریقے سے پڑھائے گا. لیکن جو استاد اس تعلیمی نفسیات سے چیزیں سیکھتا ہے یا اس سے گائیڈ لائن لیتا ہے اپنے طالب علموں کو تعلیم دینے کے لیے, تو وہ پہلے سیکشن کو جس میں انہوں نے زیادہ ہونہار بچے شو کیے ہیں یا جن کی پرائر نالج جو ہے موجودہ معلومات جو ہے وہ زیادہ اپ گریڈڈ ہے, ان کو اور طریقے سے پڑھائے گا, ان کو وسیع مطالعے کا یعنی ان کو جو ہے ان کے اینڈ پہ کرنے والے ٹاسک یا کام جو ہے وہ زیادہ اسائن کرے گا بنسبت اپنی طرف سے لیکچر دینے والے. جو دوسری کلاس ہے اس میں کم ذہین طلبہ ہیں تو ان کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ سوال جواب کا سیشن ہوگا یا ڈسکشن سیشن ہوگا, جس کی وجہ سے جو چیزیں انہوں نے پہلے سے نہیں سیکھی ہوئی وہ ان کو اسکلز سکھائی جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہے ہمارا تیسرا ٹاپک, تیسری ہیڈنگ اس ٹاپک کی طریقہ ہائے تدریس. چوتھا مسئلہ ہے طریقہ ہائے تدریس. ٹھیک ہے, ٹیچنگ میتھڈ. استاد کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ لیکچر دے, گفتگو یا بحث و مباحثے کے ذریعے سے پڑھائے یا پھر وہ بچوں کو سبق تیار کرنے کو کہہ دے اور پھر وہ انفرادی رپورٹ پیش کریں. طالب علم کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہماری کتاب سے ہی پڑھاتے ہیں جو ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں ہمارے ٹیچر ہمیں کہاں سے پڑھاتے ہیں, کتاب میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یا ایک کہتا ہے کہ بس نوٹس ہی لکھواؤ, تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی پڑھانا ہے کہ نوٹس لکھوا دیں, وہ بھی سالوں پرانے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ کچھ اچھا. اب یہ اس میں طریقہ تدریس کی کیا اہمیت ہے ایک تدریسی عمل میں, تو یہ مختلف ٹائپ کے اسٹوڈنٹس کے انہوں نے ایکسپیرینسز اس میں یہاں ڈسکرائب کیے ہیں. یہ سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ پہلے آپ نے مقصد کا تعین کیا, پھر اکتسابی اصولوں کی روشنی میں اور بچوں کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے طریقہ تدریس کا جائزہ لیا. ٹھیک ہے, نمبر 1 پہ وہی جو تعلیمی مقصد ہم نے پڑھا تھا, جو کل ٹاپک پڑھا ہم نے پریویس لیکچر میں, تعلیمی مقصد کیا ہے آپ کا ایک استاد کا. نمبر 2 پہ اکتسابی اصول جو ہیں کیا کیا سکھانا ہے اور کس طریقے سے سکھانا ہے ان کو سامنے رکھا جائے. نمبر 3 پہ بچوں کی انفرادی خصوصیات کو ذہن میں رکھا جائے. اور نمبر 4 پہ آ کے ہم وہ طریقہ تدریس سلیکٹ کرے گا ایک استاد جو کہ اس کے ان پچھلے تمام 3 جو پوائنٹس ہیں ان کو سیٹسفائی کرے گا. طریقہ تدریس کا جائزہ لے, اور یہی تعلیمی نفسیات کا مجوزہ طریقہ کار ہے. حال میں ماہرین نفسیات نے تیسرے پہلو کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی ہے. یہ وہ ہے کہ کیا سکھایا جا رہا ہے. مہارتیں جیسے ٹائپنگ سکھانے کا طریقہ ریاضی سے بالکل مختلف ہوگا. اردو نثر پڑھاتے وقت لیکچر سے مدد لی جائے گی, لیکن لکڑی کا کام سکھاتے وقت لیکچر بے معنی ہوگا. ٹھیک ہے, اب طریقہ تدریس کس حساب سے سلیکٹ کرے گا ٹیچر. ایک تو نمبر 1 طالب علموں کی جو انفرادی خصوصیات ہیں یا ان کی جو مینٹل ایبلٹیز ہیں اس کے مطابق. نمبر 2 پہ اس نے پڑھانا کیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اگر اسکلفل چیز سکھانی ہے, کوئی اسکل ٹرانسفر کرنی ہے ان میں, جیسے لکڑی کا کام ہے یا کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے, تو ظاہر ہے لیکچر جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ صرف انٹروڈکشن دے گا, انسٹرکشنز دے گا, اور پھر اس کو ایک دفعہ خود کر کے عمل کر کے دکھائے گا, اور پھر طالب علموں سے کہے گا کہ وہ اسی طرح سے اس اسکل کو پریکٹس کر کے دکھائیں اس کو. لیکن اگر وہ کوئی لٹریچر کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, کوئی انگلش لٹریچر ہے, اردو لٹریچر ہے, کوئی ایسی چیز پڑھا رہا ہے جس میں ڈیٹیل یا ایکسپلین کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, تو ظاہر ہے وہ لیکچر کا سہارا لے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں, یہ آپ کا ان تینوں کو جو ہے وہ مقاصد تعلیم, اکتساب, طلبہ کی خصوصیات اور طریقہ تدریس. ٹھیک ہے, یہ اچھی طرح سے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ. اوکے جی.